السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، ایک بڑا افسوسناک واقعہ، میں اس کو افسوسناک واقعہ ہی کہوں گا کہ سالوں بعد کوئی غیر ملکی ٹیم پاکستان کھیلنے کے لیے آئی اور یہ ایک تمام تر سیکیورٹی جو ان کے معیار تھے اس پہ ہمارا ملک پورا اتر رہا تھا۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی انسپیکشن ٹیم بھی آئی اور انہوں نے سیکیورٹی کے سارے معاملات کو چیک کیا۔ آج میچ تھا اور میچ سے پہلے نیوزی لینڈ ٹیم نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ سپورٹس کی ان کی بڑی نظر ہے اور گزشتہ 2 دہائیوں سے سپورٹس رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ بابر، یہ جو واقعہ ہوا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کبھی کسی دوسرے ملک میں بھی ایسا ہوا؟ سری لنکا میں واقعہ ہوا، دھماکے ہوئے، انڈیا میں بمبئی واقعہ ہوا اور اسی طرح سری لنکا کی ٹیم پہ اٹیک ہوا۔ یہ تو ہوا واقعہ، لیکن ایک شک کی بنیاد پہ کبھی اس طرح کی تاریخ میں یہ کوئی کرکٹ کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے؟ جی تنویر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا، نیوزی لینڈ کی حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ نہ صرف کرکٹ کے لیے بلکہ سفارتی سطح پر بھی جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اس کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے۔ نیوزی لینڈ نے صرف مفروضوں کی بنا پر کہ حملہ ہو سکتا ہے ایک اتنا بڑا سٹیپ لیا جس سے پوری دنیا کے کرکٹ شائقین کو مایوسی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 18 سال بعد نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی تھی اور پاکستان میں شائقین کرکٹ اس کے لیے بڑے پرجوش اور وہ نہایت خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ کرونا وبا کے باوجود جو 25% ٹکٹس پی سی بی نے فروخت کے لیے پیش کیے تھے شائقین کے لیے، وہ چند گھنٹوں میں بک گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شائقین کرکٹ کو کتنا انتظار تھا اس سیریز کا، لیکن عین وقت پر نیوزی لینڈ کی جانب سے انکار کرنا بظاہر بالکل ایک ایسا فیصلہ لگ رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں، کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم 4-5 دن سے پاکستان میں موجود ہے۔ اگر ان کو اتنا سیکیورٹی تھریٹ تھے اور وہ اسٹیڈیم آتے جاتے رہے ہیں پریکٹس کے لیے، تو اگر تھریٹ تھا تو اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ میچ شروع ہونے سے 2 گھنٹے قبل یہ کہہ دینا کہ جی ہم میچ نہیں کھیل رہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً کرکٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں لیا گیا، اس کے پیچھے اور بھی بہت سے مقاصد ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں پہ ایک پرسیپشن ہے، پبلک پرسیپشن ہے کہ اس میں انڈیا انوالو ہو سکتا ہے، تو کیا نیوزی لینڈ کی ٹیم، نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ، نیوزی لینڈ کے جو آفیشل ہیں وہ کسی بھی اس طرح کے پاکستان دشمن ملک ہے کہ کہنے پہ وہ کہیں کہ یہاں پہ سیکورٹی تھریٹ ہے تو وہ آپ اپنا دورہ کینسل کر؟ پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی 15 منٹ 20 منٹ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انڈیا اس میں انوالو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان اور خصوصاً پاکستان کی کرکٹ کے خلاف پچھلے 20 سال سے سازشوں میں مصروف ہے۔ نیوزی لینڈ سری لنکا کی ٹیم پر ہونے والے حملے میں بھی جو را کا عمل دخل ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ عمران خان نے بات کی، تو عمران خان پرائم منسٹر ہیں اور سابق کرکٹر بھی ہیں، تو اس حیثیت سے ان کا بات کرنا بہت عام تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے جو کوشش ہو سکتی تھی ڈیفینیٹلی کی، اور ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بھی نیوزی لینڈ کو بھرپور سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی، جس کی ان کے آفیشل پہلے ہی معترف ہو چکے تھے کہ ہمیں بھرپور سیکیورٹی حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے دورہ پاکستان سے قبل ان کی سیکیورٹی ٹیم پاکستان آئی تھی، جس نے تمام ہوٹلز کا، وینیوز کا اور ہوٹل اور اسٹیڈیم کے راستوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنی گورنمنٹ کو گرین سگنل دیا تھا اور یہ ٹیم پاکستان آئی۔ پھر ان تمام چیزوں کے علاوہ پاکستان کی گورنمنٹ جب آپ کو یہ شیورٹی دے رہی ہے کہ ہم آپ کو پوری ہر طرح کی سیکیورٹی فراہم کریں گے، صدارتی سیکیورٹی فراہم کریں گے، اس سارے معاملات میں نیوزی لینڈ کا عین وقت پر انکار جو ہے بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ جی، نیوزی لینڈ کا اس عین موقع پہ کھیلنے سے انکار بہت سارے سوالوں کو جنم دے رہا ہے۔ سپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کہیں جنگ کے خطرات ہوں تو سپورٹس کی ایکٹیویٹی دونوں ممالک کو آپس میں ملا دیتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا جو دشمن ہے انڈیا، جو بھارت ہمارا دشمن ہے، اس کی سوچ اتنی گٹھیا اور اس حد تک ہے کہ وہ دنیا کو آپس میں جو چیز ملا سکتی ہے وہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے۔ تو اس میں بھی دنیا میں کھیل ایک ایسا کھلاڑی سفیر ہوتا ہے دونوں ممالک کا، جو صدیوں کی دشمنیاں آپس میں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کھلاڑیوں کے آپس میں میچز سے، ٹیموں کے ایک دوسرے کے دورے سے دونوں دشمن ملک آپس میں مل گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ مزید کسی نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔